ہاں اچھا، اس ٹاپک سے اللہ کا شکر ہے کہ کرسچن بھی چڑھتا ہے، زیادہ تر یہودی بھی چڑھتا ہے، مسلمان بھی چڑھتا ہے، لیکن جو اچھے اچھے عالم لوگ ہیں وہ اس سے انجوائے کرتے ہیں. جیسا ایک یونیورسٹی ہے، اس کا جو اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہے، اس نے دل کا نشان بنایا، اتنا اچھا لگا. دوسرے نے بھی مان لیا، تیسرے نے بھی مان لیا. میں نے قادیانیوں کو بھی چیلنج کیا تھا، کیونکہ قادیانی کا بھی یہی ایمان ہے کہ عزت کے لیے ہم استعمال ہو. تو قادیانی کو میں نے 5-6 جو آسان مثال تھا وہ لکھ کے چیلنج کیا کہ بھائی عام مسلمان کا تو پرانا غلطی چلتے ہوئے آ رہا تھا، اور ایک کے بعد ایک اس کو اپنا رہا تھا، صحیح سمجھ رہا تھا. لیکن قادیانی کا جو بانی تھا وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور امام مہدی یہ سب کا دعویٰ کیا نا، تو وہ کیسے پرانا غلطی کے اوپر عمل کرتے رہ گیا. اس کے میں نے وہ جھوٹا تھا. اگر واقع سچا نبی ہوتا تو وہ عام مسلمانوں کے جیسا غلطی تو نہیں کرتا، اس کا تو کچھ اسپیشل اسٹینڈنگ تھا. تو اس کو ایک اچھے پروفیسر نے اپریشیٹ کیا، تو انڈائریکٹلی وہ یہ بھی سمجھ بتا دیا کہ یہ پوائنٹ صحیح ہے. قادیانی کا تھا اس لیے آرام سے اس کو سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ بات مان لیا اس کے میں نے. تو ایک ڈسکشن گروپ تھا ادھر میں، تورات کے بارے میں ڈسکشن چل رہا تھا کہ تورات کے بارے میں تھا کہ یہ 2 جو تخلیق ہے اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی تھیوری ہے. تو میری بیٹی بھی تھی ڈسکشن گروپ میں، وہ میرا مضمون بھیج دی تھی، ہم اور میں والا. تو وہ بندہ بولا کہ میں نے قرآن کبھی پڑھا نہیں، لیکن اب آرٹیکل بہت فائدہ مند ثابت ہوا، اور اب وہ جو پزل پیسز تھے وہ فٹ ہو رہے ہیں. تو یعنی کرسچن کو بھی بائبل سمجھنے آنا شروع ہو گیا. اور جو لاہور کا بشپ تھا اس کی بیٹی تھی ماریا گل، بولی تھی بیٹی ہے تو، لیکن یہ کوئی خاص اہم بات نہیں، لیکن اصل بات ہے یہ وہ کرسچینٹی میں ڈاکٹریٹ کی تھی. تو اس نے لکھا، انگلش میں لکھا تھا، اے ویری سینسٹیو اینڈ ڈیلیکیٹ ٹاپک ڈسکسڈ بیوٹیفلی بائی علامہ الیاس اتار. تو اس کو بھی بہت پسند آیا. ایک اور پروفیسر تھی، اس کو بھی بہت پسند آیا، وہ بھی اسلامک میں تھی. تو اس طریقے سے بہت لوگ پسند کیے، اور آہستہ آہستہ یہ پھیل رہا ہے. اور ہم نے اس کا 30 مضمون لکھا ہے فیس بک میں، 30 سے بھی شاید زیادہ ہو گیا ایک آدھ. تو وہ کافی لوگ اس کو پسند کیا، الگ الگ پوسٹ کو 50,000 1 لاکھ کے اوپر ریچ ہوا ہے، اور لائکس بھی بہت اچھے اچھے ہوئے. تو یہ انشاءاللہ جب پذیرائی اور ہوگی نا تو پورا دنیا کا جو کورس ہے مدرسہ کا، چرچ کا، اور یہودی لوگ کے سیناگوگ کا، یہ سارا تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ وہ پورا ان کا تورات کا اور قرآن کا جو ہم کا سیگا ہے، جس کو وہ خدا سمجھ رہے تھے، وہ تبدیل ہو جائے گا، کوئی اور ہو جائے گا. اچھا، یہ جو بڑے بڑے کارندے ہوتے ہیں اللہ کے، یہ زلزلہ بھی لاتے ہیں، بارش بھی برساتے، بہت کام کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا. لیکن ہندو مذہب میں بھی ان کا ہے ذکر، لیکن اس کو ہندو لوگ جو ہے یہ چھوٹا چھوٹا الہ بنا لیا، یعنی اس کو کرندے نہیں سمجھے، چھوٹا چھوٹا الہ بنا لیا. اور مسلمان لوگ 2 قدم آگے ہو گئے، وہ ان کو صحیح خدا بنا دیا، یعنی ایکچوئل خدا بنا دیا. ہندو تو چھوٹا چھوٹا الہ بنایا ہے، اصل خدا ہندو کا بھی ایک ہی ہوتا ہے. لیکن مسلمان لوگ تو صحیح خدا کے ساتھ وہ سارے وی کو عزت والا وی بول دیے، اور وہ ایک خدا کے طرف منسوب کر دیے. تو ہم لوگ مسلمان لوگ ان لوگ سے بھی آگے بڑھ گئے اس میں، لیکن دونوں کا چھوٹا چھوٹا غلطی ہے. اور جو پہلے غلطی ہو گیا وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ کا باعث نہیں بنتا ہے. کیونکہ نادانی میں تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ اللہ عزت کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن اب جب پتہ چل گیا، اور ضد کی بنا پر جو نہیں اپنائے گا
تو وہ جھوٹوں کی فہرست میں ہوگا. اور اس سے پتہ نہیں، ہندو تو کلیئر شرک کہلاتا ہے، لیکن مسلمانوں کا بھی اگر یہ کارندوں کو خدا بنا دے تو شاید اس کو بھی شرک بولا جائے گا، پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو اپنا لیں، جھوٹ کو خدا حافظ کرے اور سچ کو خیر مقدم کرے، جیسا یہ کرتی ہے. ویلکم ویلکم ویلکم، مبارک. اور اس کے ساتھ آپ کو خوشبو آنے کے پہلے کھانے کا تیاری کرنے کا مہلت دیتے ہیں. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.